مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے اس سے کسی ایک شخص کو نہیں پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ یہ آیت ہے 53، 54 اور 55۔ جی بہت اہم مضامین ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الى طعام غیر ناظرین اناہ ولكن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث ان ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا ان ذلكم كان عند الله عظیما۔ اے ایمان والو، مت جاؤ نبی کے گھروں میں مگر جو تم کو حکم ہو کھانے کے واسطے، نہ راہ دیکھنے والے اس کے پکنے کی، غیر ناظرین اناہ، نہ راہ دیکھنے والے اس کے پکنے کی، لیکن جب تم کو بلائے تب جاؤ، پھر جب کھا چکو تو آپ کو چلے آؤ، یعنی خود بخود جو ہے وہاں سے نکل کے چلے جاؤ، اور نہ آپس میں جی لگا کر بیٹھو باتوں میں، ولا مستأنسین لحدیث ان ذالکم، اس بات سے تمہاری تکلیف تھی نبی کو، پھر تم سے شرم کرتے ہیں نبی، اور اللہ شرم نہیں کرتا ٹھیک بات بتلانے میں، اور جب مانگنے جاؤ اور جب مانگنے جاؤ بیویوں سے، جب مانگنے جاؤ عورتوں سے، یہ حضور کی بیویاں ہیں یا کسی کی بھی بیویاں ہو، اور جب کچھ ضرورت ہے مانگنے جاؤ بیویوں سے، تو کچھ چیز کام کی تو مانگ لو پردے کے باہر سے، مانگ لو پردے کے باہر سے، من وراء حجاب۔ اس میں خوب ستھرائی ہے، پاکی ہے تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے، اور تم کو نہیں پہنچتا کہ تکلیف دو اللہ کے رسول کو، اور نہ یہ تم کو جائز ہے کہ نکاح کرو نبی کی عورتوں سے ان کے بعد ان کے پیچھے۔ البتہ یہ تمہاری بات اللہ کے یہاں بڑا گناہ ہے، اگر کھول کر کہو تم کسی چیز کو یا اس کو چھپاؤ، کوئی بھی بات تم کھل کر کہو یا چھپاؤ تو اللہ ہے ہر چیز کو جاننے والا۔ گناہ نہیں ان عورتوں کو سامنے ہونے کا اپنے باپوں سے۔ اب کس کس کے سامنے اپنا چہرہ کھول سکتی ہے وہ بتا رہے ہیں۔ عورتوں کے لیے گناہ نہیں ہے سامنے ہو اپنے باپوں سے، اور نہ اپنے بیٹوں سے، نہ اپنے بھائیوں سے، نہ اپنے بھائی کے بیٹوں یعنی بھتیجوں سے، نہ اپنے بہن کے بیٹوں سے، یہ بھی کیا ہوئے بھتیجے ہوئے، بھانجے ہوئے، نہ بھانجوں سے، اور نہ اپنی عورتوں سے۔ عورتوں کے سامنے بھی چہرہ کھول سکتی ہے، اور نہ اپنی عورتوں سے، اور نہ اپنے ہاتھ کے مال سے، یعنی اپنی باندیاں، عورتوں کی بھی باندیاں ہوتی تھی نوکرانیاں، نہ ان سے۔ اور ڈرتی رہو واتقین اللہ، اور ڈرتی رہو اے عورتوں اللہ سے، واتقین اللہ، اور ڈرتی رہو اے عورتوں اللہ سے، بے شک اللہ کے سامنے ہے ہر چیز۔ کتنے اہم احکامات ہیں کہ سب سے پہلے اللہ کیا فرما رہے ہیں، اے ایمان والو مت جاؤ نبی کے گھروں میں۔ گھروں پر ٹاٹ پڑے ہوتے تھے، ایک 8x8 کا روم نبی کا گھر، تصور کرو ایک کھٹیا ہے اور اتنی جگہ باقی ہے، بس 8x8، 10x10، کچھ ایک آدھ بڑا بھی ہوگا، بس ایک کمرہ، اور ان کے گھروں پر کیا ہے، پردہ ہے۔ مکان کچے تھے، ایمان پکا تھا، مکان کچے تھے،
دروازے بھی کچے تھے. تو ہمارے یہاں تو ڈائریکٹ گھسنے کا ہے نا, چاچی ہے, خالہ ہے, گاؤں کی ہے, محلے کی ہے, ہاں ہمارے مالک کی بیوی ہے, اسی طرح ہمارے دوست کی ہے, ہمارے خاندان کی ہے, پہچان کی ہے, ہم تو بنداس گھس جاتے ہیں. ادب بتایا کیا کہ مت جاؤ نبی کے گھروں میں, کسی کے گھر میں بھی مت جاؤ, مگر جو تم کو حکم ہو کھانے کے واسطے. کبھی نبی نے کھانے کے لیے بلا دیا تو اس کے بھی آداب ہیں, میزبانی کے بھی آداب ہیں, ورنہ جاہل کی دوستی جی کا جنجال, محبت عداوت میں بدل جاتی ہے. تو کھانے کے واسطے اگر بلائے تو ٹھیک ہے جاؤ, لیکن اب یہاں بھی کھانے پہلے پہنچ گئے اور کھانا پکنے کا انتظار کر رہے ہیں. ہوتا ہے تو کہہ رہے ہیں غیر ناظرین اناء, نہ راہ دیکھنے والے اس کے پکنے کی. اناء کا مطلب پکنا, کھانا پکنے کے انتظار میں بیٹھے اور گھر والے پریشان. روم میں نے بتایا کتنا بڑا, اس میں 4 آدمی 8 آدمی بھی آ گئے تو عورت کہاں جائے گی, کیسے کام کرے گی, اپنے آپ کو کیسے. عورت ہندو ہو یا مسلمان, پردہ صرف ہمارے اسلام میں نہیں ہے, عورت کی فطرت میں پردہ ہے اگر وہ شریف ہے. عورت کی فطرت میں پردہ ہے, ہاں شریف ہے تو اس کی فطرت میں پردہ ہے. تو زبردستی بنایا گیا اس کو بے شرم بے حیا. اتنا بڑا گھونگھٹ نکالتی ہے راجستھان میں عورت, کس سے, اپنے دیور جیٹ اپنے گھر کے مردوں سے, سسرے سے. توہین سمجھی جاتی ہے کہ عورت مرد کے سامنے بغیر پردے کے آ جائے. تو یہ اسلام کا خاصہ نہیں, یہ دین فطرت ہے. یہ تو بناوٹی بے حیا بن گئی ہے عورت. تو کہاں جائے گی وہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پردے کا حکم نازل ہوا تو گھر میں مرد موجود تھے اسی ایک روم میں, اور زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح ہوا تھا, وہ کھانا پکا رہی تھی. حضور نے ایک چادر لی ڈال دی اور وہ دیوار کی طرف منہ کر کے اس نے پورا کھانا پکایا. عورت کی فطرت میں حیا اور شرم ہے, اور شرم نہیں ہے تو وہ عورت نہیں ہے. جس علم کی تاثیر سے, علامہ اقبال, جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن, کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت. عورت پنے سے نکل جاوے ایسی تعلیم, وہ تعلیم نہیں ہے, وہ موت ہے. جس علم کی تاثیر سے, اثر سے زن عورت ہوتی ہے نازن, عورت نہیں رہتی, مرد بن جاتی ہے, اس کی فطرت کی حیا چلی جاتی ہے. تو اقبال کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت. یہ موت ہے, عورت پناہ مر گیا اس کا. تو کھانا پکنے کا انتظار کرتے مت بیٹھو, جب کھانا پک جائے آئے کھائے 10 منٹ میں فٹافٹ نکل گئے. یہ ادب سکھلایا. ولیکن اذا دعیتم, لیکن جب تم کو بلایا جائے, انتظار میں مت بیٹھو, بلایا جائے فادخلوا, تو داخل ہو جاؤ. پھر کھانا کھاؤ, فاذا طعمتم, کھانا کھا لو, فانتشروا, تو بولنا نہ پڑے چلو بھائی جاؤ ابھی, بلکہ آپ خود ہی خود نکل جاؤ. ولا مستأنسین لحدیث, اور آپس میں جی لگا کر گپے مارتے مت بیٹھو. کیا نہ کرو, ہوتا ہے پارٹیوں میں یہی ہوتا ہے, کھانا کم گپے زیادہ, کھانا کم, ہاں یہ نہیں. تو اس میں 3 ادب بتلائے ہیں میزبانی کے. کھانے کی دعوت میں 3 ادب ہیں. اور یہ تمہاری حرکت یؤذن نبی کو تکلیف دیتی ہے, اور جو بھی آج کا میزبان ہوگا اس کو بھی تکلیف دیتی ہے. فیستحیی منکم, نبی تو تم سے شرماتے ہیں. واللہ لا یستحیی من الحق, لیکن اللہ حق بتانے سے شرماتا نہیں. ہو گیا. کبھی کبھی اماں کے یہاں جا کر کچھ مانگنا بھی پڑتا, جاؤ گھر سے یہ لے کے آؤ. ایک دولہے سے کہا حضور نے, تو نکاح کیوں نہیں کرتا, شارٹ بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بتاؤ کیا کروں. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ پیغام دو. پیغام قبول ہو گیا, چلو اپنے تمہارے ساتھی کے لیے مہر تیار کرو. سب نے مل کے جو جمع کیا تو کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا چندے سے تیار ہوا. ٹھیک ہے, دیا لے آ کے قبول ہے. اب حضور نے فرمایا اس کے ولیمے کا بندوبست کرو.
काय का बंदोबस्त करो, खाना, वलीमे का बंदोबस्त करो। तो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले हुजूर ने फरमाया जा आयशा से कहना घर में कुछ हो तो दे दो, राशन, जौ, गेहूं, चावल तो वहां पर था या नहीं पता नहीं। तो गए, वो कहने लगे अम्मा जान। तो उस वक्त का ये वाकया है कि ऐसे मौके पर अम्मा जानों से अगर कुछ मांगना पड़े तो अदब क्या है, अंदर घुस के पर्दा उठा के नहीं, बल्कि वैजा साल तुमुहुन्ना, जब तुम मांगो उन बीबियों से। और यही बात मैं आज कह रहा हूं, आज भी अगर किसी की बीवी से, किसी के घर से कुछ मांगना हो तो अदब क्या है, बाहर से अस्सलामु अलैकुम, मैं फलाना हूं, पूरा तारुफ कराओ, मैं करके मत बैठो। आप कौन है? मैं। तू के बकरी का बच्चा है क्या? पूरा नाम बोलो ना जी। तो जब मांगना हो कोई भी चीज, फसअलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब, तो मांग लो पर्दे के बाहर से। कहां से मांगो? पर्दे के बाहर से। तो गए, वो हुजूर ने कहा है मैं दूल्हा बनने वाला हूं अम्मा जान, लिहाजा कुछ घर में है तो दे दो, मेरा वलीमा हो जाएगा। उन्होंने उठाया एक ऐसा छोटा सा बोरा और उसमें जौ थे, उठा के दिया, कहा ले जाओ, अल्लाह की कसम एक दाना भी इसके सिवा हमारे घर में नहीं है। समझ में आया? ज़ालिकुम, ये अमल क्या करेगा? तुम्हारे दिल को भी पाक रखेगा, उनके दिल को भी पाक रखेगा, वरना शैतान दोनों तरफ अपनी चाल चलेगा, गंदगी पैदा करेगा। तुम्हें हक नहीं कि अल्लाह के रसूल को तुम तकलीफ दो, और ये भी हक नहीं है कि अगर वो इंतकाल कर जाए और वो बेवा हो जाए उनकी बीवियां, तो उनसे कोई उम्मती निकाह नहीं कर सकता, जैसे मां से कभी कोई निकाह नहीं कर सकता। समझ में आया? ये माएँ हैं, कभी भी अल्लाह के पास बड़ा गुनाह है। इन तुम तो शैयन हो तो तुम कुछ छुपाओ या बोलो, बेशक अल्लाह ताला को हर चीज का इल्म है। अब बताया कि औरतों के लिए कोई यहां पर्दा सिखाया, और इधर औरतों के लिए बताया कि बेपर्दा यानी चेहरा और हथेलियां किसके सामने खोल सकती है? अपने बापों के सामने खोल सकती है, और अपने बेटों के सामने खोल सकती है, अपने भाइयों के सामने खोल सकती है, अपने भाई के बेटों और बहन के बेटों, भांजे और भतीजों के सामने खोल सकती है, और अपनी औरतों के सामने खोल सकती है, अपनी बांदियों के सामने खोल सकती है। वत्तकीन अल्लाह, और डरो अल्लाह ताला से है औरतों। वत्तकीन अल्लाह का मतलब क्या? और डरो ए बीवियों अल्लाह तबारक व ताला से। अब देखिए इसमें ये आयत है, इस आयत में अल्लाह ताला ने मेहमानी के मुताल्लिक 3 अहकाम का बयान किया है। जब कहीं पर मेहमानी मिले, तुमको खाने को जाओ, तो 3 अहकाम है। और हुक्म अगरचे सब मुसलमानों के लिए आम है, मगर सबब नुज़ूल चूंकि खास वाक़या रसूल है, इस वास्ते उनके मकान का जिक्र किया। यहां पर बुयूतन नबी कहा। पहला हुक्म यह कि नबी के मकानात में बगैर इजाजत के दाखिल ना हो। तो किसी के भी मकान में क्या नहीं होना है? पहला हुक्म क्या है कि किसी के मकान में बगैर इजाजत के दाखिल नहीं होना। दूसरा अदब यह बतलाया, जब दाखिल होने की इजाजत बल्कि खाने की दावत भी हो तो वो वक्त से पहले आकर खाना तैयार होने के इंतजार में न बैठो। बहुत बड़ी बात है ये, समझ में आया? वक्त से पहले आ जाए तो सबको परेशानी हो जाती है, बोलते तो नहीं मुंह से, लेकिन अब उनको काम करना है। अब ये गर्मियों में औरतें पका रही है, घर के अंदर पकाना चल रहा है, क्या हाल होगा? कपड़े कहाँ होंगे? और उसमें आके छाती पे बैठ गए, दावत नहीं होगी, ये तो अदावत हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इसलिए अदब सिखलाया। यह है इस्लाम, दीन फितरत। अदब ही से इंसान इंसान है, और अदब जो न सीखे वो हैवान है। क्या है? हाँ। तो दूसरा हुक्म ये दिया कि जब दावत हो तो वक्त से पहले जाना गलत है, इंतजार में बैठना गलत है। तीसरा अदब ये बतलाया, खाने से फारिग हो जाओ तो अपने अपने कामों में मुंतशिर हो जाओ। दावत के घर में बाहम बातें करने के लिए जमकर न बैठो। अब खाए, अब मस्ती निकाल रहे हैं, क्या कि बीड़ी, फिर सिगरेट, फिर क्या हलवा, और वो भी होता है बहुत सी जगह पर। तो फरमाया ये 3 अदब याद रखो हमेशा। ये काहे के लिए है बोलो? अमल करने के लिए। काहे के लिए? बयान करने के लिए नहीं। हाँ, सुनिया कि नहीं सुनिया? क्या बोले सो चलो खाना खवाना, सटको यहां से, ऐसा नहीं, अपने आप पर लागू करना है इसको।
علم کیوں ہوتا ہے؟ بھلا بندہ بننے کے لیے. کائے کے لیے ہوتا ہے؟ ہاں. اور پھر اس کے بعد بندگی کی دعوت دینے کے لیے. تو ایسا ہوتا ہے. اس سے بچو بول رہے ہیں. اس سے نقصان بہت ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے. یہ عورت کی فطرت ہے, یہ اس کے اندر پردہ ہے. تو یہ بتایا کہ اس کی فطرت میں پردہ ہے. جن کے دلوں کو پاک صاف رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ لیا, ان کے بارے میں یہ احکام نازل کیے. تو یہ ہے کہ نبی کی حفاظت کون کرتا ہے؟ بولو ہاں, یہ بات خاص اہم ہے. نبی کی حفاظت کون کرتا ہے گناہوں سے؟ ان کے دل کو پاک کون رکھتا ہے؟ نبی کی بیوی کافرہ مشرکہ ہو سکتی ہے لیکن زانیہ نہیں ہو سکتی. لوط اور نوح کی عورتیں اسلام قبول نہیں کی تھی اور بہکاتی تھی کہ نہیں تم بت پرستی کرتے رہو. تو قیل ادخلوا النار مع الداخلین, کیا کہہ دیا گیا کہ جہنم میں جانے والوں میں تم دونوں بھی چلی جاؤ. عذاب آیا, ہلاک ہو گئے. لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ وہ بدکارہ تھی, وہ زانیہ تھی. کیوں؟ نبی کا گھر ہے, حفاظت کون کرے گا؟ اللہ کرے گا. تو بغیر احکام کے بھی اللہ تبارک و تعالی نبی کی بیویوں کے دلوں کی اور ان کی آبرو کی حفاظت کر سکتے تھے, جیسے نبیوں کی حفاظت کی. اس کے باوجود مسلمانوں کو ادب سکھلانے کے لیے, زندگی کے طریقے سکھلانے کے لیے ان کو یہ حکم ہے, ان کے لیے یہ ہے کہ جب نبی کے گھر میں بھی تم جاؤ کوئی چیز مانگنے, اور کہہ رہے ہیں یہ تمہارے دلوں کے لیے بھی پاکیزگی ہے اور نبی کی بیویوں کے دلوں کے لیے بھی کیا ہے؟ پاکیزگی. تو حفاظت اللہ کر سکتے تھے, پاک دامنی ان میں پیدا کر سکتے تھے اور کی اللہ نے. لیکن یہ طریقہ ہم تمام کے عمل کے لیے بتلایا. کس کے لیے بتلایا؟ تاکہ کل بڑے مولانا, بڑے مفتی صاحب, بڑے خطیب صاحب یہ نہ کہیں کہ نہیں وہ ہمارے یہاں چل جاتا ہے, ہماری بیوی ہے. ارے تیری بیوی ہے, وہ نبی کی بیوی کو بھی اللہ کہہ رہے ہیں کہ اصول و آداب سے چلو گی تو دل پاک رہیں گے, ورنہ دل گندے ہو جائیں گے. تو مولانا کی کیا مجال؟ بات سمجھے؟ تو پھر عام مسلمانوں کو کتنا خیال کرنا چاہیے اس میں, جہاں دلوں کی گندگی کا زیادہ خطرہ ہے, کہ یہ بے پردگی کو ختم کریں. ہائے فائے سوسائٹی, کیا ہوا کہ بھاگ گئی. ارے کتنے سال کے بعد؟ 8 سال بیوی بن کے رہی, بھاگ گئی. کس کے ساتھ؟ کہ وہ ساتھ میں ایک کام کرتا تھا اس کے ساتھ. وہ کون تھا؟ کہ وہ غیر مسلم تھا. کون سی کمپنی میں؟ کہ بجاج کمپنی میں. کیسے ہوا کہ عید آئیے, بقرعید آئیے, کھائیے, سروس. ارے میرا دوست آیا ہے, تو سروس نہیں کرے گی, میری ناک کٹ جائے گی. تو پھر لے جائیے, بھگائیے. ہاں, لوگوں کی یہ فطرت کیا کہیے. یہ مجھ کو شرابی کہتے ہیں, حالانکہ مجھے مے خانے کی خود راہ بتائی لوگوں نے. میرے محبوب مجھے فلم کی زینت نہ بنا, زینت فلم بنی میں تو بدل جاؤں گی, تیری دنیا سے بہت دور نکل جاؤں گی. ہم کرتے ہیں. مرد دیوس ہوتا ہے جو اسلامی احکام پر عمل نہیں کرتا. پاکیزگی کے راستے بتاتا ہے اسلام کے, پردہ کرو جن سے پردہ کرنا ہے. سمجھ میں آئے یا نہیں آئے؟ اب ایک بات اور, کہ یہ آیتیں کیوں اتری. تو ایک ٹولہ تھا, ان کو کہتے تھے سقلا اور بوجھل. کیا کہتے تھے؟ ثقیل سے سقلا ہے. ثقیل وزنی, ثقل وزن, سقلا وزن والے. وزن والے یعنی بہت زیادہ بوجھ بننے والے, اور بوجھل جو برداشت نہ ہو. یہ کیا کرتے تھے کہ یہ باقاعدہ کچھ لوگ تھے اور یہ مان مانتے رہو مہمان, کیا بولتے تھے, کسی کے بھی گھر میں گھس جاتے تھے اور جاتے تھے, بیٹھتے تھے, جی ہم آ گئے ماشاءاللہ, آئے تشریف رکھیے. کھانا بننے میں کتنی دیر ہے, کھانا بننے کا انتظار کرتے تھے. گھر والوں کی زندگی برباد, اور کھا کے چھوٹتے تھے, پھر گپے وپے مارتے تھے. تو ان کو کیا کہا جاتا تھا؟ سقلا اور بوجھل. کیا کہا جاتا تھا؟ ہاں. تو نبی کبھی دعوت بھی دیتے تھے تو یہ بھی ویسے تھے, آ جاتے تھے. یہ اس لیے اس پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ یہ ان لوگوں کو سمجھایا گیا کہ ایسے بوجھ بیچ بنو مت, بلائے تو کھانے کو جاؤ. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے
اکثر ہمارے جو شادی خانے وغیرہ ہوتے ہیں یا اسکول ہوتے ہیں نا، وہاں ایک ٹیم رہتی باقاعدہ XYZ لوگوں کی، وہ دیکھتے کھانا، ارے مزے اپنے، وہ بھی گھس جاتے. ہم اپنا کھانا کھاتے کھاتے بولتے تمہارا نام کیا، وہاں پکڑے گئے کہ وہ دوسرے تھے بیچارے، کلمہ بھی نہیں ان کے پاس، لیکن دالچا کھانا، بسم اللہ، ڈھکل تو آیا وہ نگل تو ایسے کچھ ہوتے ہیں. ایک پہنچا، اس کو عادت تھی ہمیشہ، سمجھ میں آیا، وہ گھس جاتا تھا، گھسا، بسم اللہ والا برکت اللہ. کسی نے پوچھا تو کون، بولے میں دلہن والوں کی طرف سے. دلہن والوں کی طرف سے؟ نہیں دلہے والوں کی طرف سے. ایک دن پہنچا، بسم اللہ والا برکت اللہ، اب کھانا شروع کیا. ایک نے بولا تو کون، بولے میں دلہن والوں کی طرف سے. دلہن نہیں، دلہے والوں کی طرف سے. اس نے ایک کان کے نیچے بجایا، میری ماں کا چیلا میں یہ نہ دلہا ہے نہ دلہن ہے. تو ایسے سقالا اور بوجھل لوگ ہوا کرتے ہیں جو چاہتے باقاعدہ اور انتظار کرتے، شرم حیا غیرت کچھ نہیں. اب آگے ایک دوسری بات ہے، دو حکم ہو گئے کہ مانگنا ہو تو باہر. تیسرا حکم ازواج مطہرات کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی سے نکاح جائز نہیں ہے. بولو ہاں، یہ حضور کی خصوصیت ہے، روحانی مائیں ہیں. اس لیے کہ جنت میں شوہر وہی ملے گا جو آخری شوہر ہوگا. جنت میں عورت پہنچی اور مرد بھی جنتی ہے پہنچا، اور اتفاق سے 3 شادی پہلے ہوئی تھی، وہ مر گئے تھے یا طلاق دے دیا تھا، تو وہ بھی جنت میں پہنچے. تو کون سے مرد کو ملے گی، کون سے شوہر کو؟ جو آخری شوہر تھا اس کی بیوی رہے گی وہ. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری پہلے شوہر رہیں گے. پہلے نہیں، پہلے بھی حضرت خدیجہ کے 2 نکاح ہوئے تھے پہلے. تو آخری شوہر حضور ہی رہیں گے. یہ ایسے ہی پہنچے گی اور وہاں حضور کو ملے گی. بات سمجھے؟ حجاب، پردے کے احکام، انسداد فواحش کا اسلامی نظام. یہ جو پردے کے جتنے احکام ہیں یہ گناہوں سے بچانے کا راستہ ہے. جتنے پردے کے احکام ہیں یہ کیا ہے؟ گناہوں سے بچانے کا راستہ ہے. ہاں، اسلام ایسا نہیں ہے کہ آگ لگاؤ، شعلے بھڑکاؤ. ہاں، ایندھن لانا بھی جائز، آگ بھڑکانا بھی جائز. جب شعلے بھڑکنے لگ جائیں تب کہو ارے بھائی یہ ناجائز ہے، کس نے شعلے بھڑکایا اس کو پکڑو جیل میں ڈالو. یہ دنیا والوں کا طریقہ ہے، یہ اسلام کا طریقہ نہیں. بات سمجھے گی نہیں؟ اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ جس حرام سے روکنا ہو اس حرام کی مبادیات کو بھی حرام کر دو. بات سمجھ میں آئی؟ جیسے زنا حرام ہے تو زنا تک پہنچانے والا غنا بھی حرام ہے. گانا، الغنا رقیت الزنا، گانا یہ تعویذ ہے کاہے کا؟ زنا کا. الغنا رقیت الزنا، گانے گائیں گے بہت پریم کے، پیار کے، تو یہ کہاں پہنچے گا؟ اس کی تسکین ہوگی زنا پر جا کر. بری نظر، اس آغاز زنا کا بری نظر سے ہے، انجام زنا پر ہے. تو شروعات ہی سے منع کر دیا، بری نظر مت ڈالو، نظر ہٹا لو. سمجھ میں آیا؟ گانے مت گاؤ، ننگے مت پھرو، کپڑے پورے رکھو، اپنی سطر کو چھپاؤ. مرد کم سے کم گھٹنے کے نیچے تک اور ناف کے اوپر تک، یہ مرد کا سطر ہوا، اتنا تو چھپا ہوا ہونا چاہیے. اس کو کہتے ستر عورت. کیا بولتے ہیں؟ ستر عورت. اور عورت کا کہ ناخن کے بال سے، ناخن کے پیر کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک عورت کا ستر ہے، یہ چھپی رہے گی تو بے پردگی نہ ہو. اگر بے پردگی ہوئی تو پھر تعلقات بڑھیں گے، پھر جسم کا چھونا چھانا ہوگا، پھر انجام زنا پر پہنچے گا. اور زنا کی سزا کیا ہے؟ میں اس کو بہت تفصیل سے بتا چکا ہوں. زنا کی سزا اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو آؤٹ گوئنگ سسٹم نہیں تھا، اس واسطے کوڑے مارو. کیا کرو؟ اور اگر کوئی شادی شدہ ہے، مرد اور عورت، وہ زنا میں مبتلا ہو گئے تو آؤٹ گوئنگ سسٹم اللہ نے دیا تھا، پھر بھی یہ حرام کام کیا، اب پتھر مار مار کے ہلاک کر دو. کیا کر دو؟ اس کو سنسار ہونا.
وہاں تک نہ پہنچو، وہ نوبت نہ آئے. ارے بھائی اسلام کتنا ظالم ہے کہ وہ دیکھو کیسا پتھر مار مار کے زندہ کو مار دیتا ہے. تو یہ الزام نہ آئے، وہ بری سزا نہ ملے، اس لیے کہاں سے روکنا شروع کیا؟ اپنے آپ کو ڈھانک کے رکھو، پھر بری نظر مت ڈالو، پھر گانے مت گاؤ، پھر بے پردہ کسی کے گھر میں مت گھسو. تو اسلام وہ ایک ایسا حکم ہے کہ صرف نو انٹری میں آنے کے بعد آنے دو آنے دو آنے دو، جیسی آ گیا پھر نو انٹری ہے. بگیتلا نہیں گا تمہیں आता फाळा पावती. समज में आया नाही? काहीतरी किती झाले 2000, हे 200 घ्या आणि मला सोडा. हाँ ठीक है वो भी चलेगा, चलो ठीक है. अरे समझे क्या? इस्लाम वैसा नहीं है. इस्लाम ये है कि दूर से खड़े करेगा, भाई आगे नो एंट्री मत जा, आगे नो एंट्री मत जा. ये है इस्लाम. तो उसकी एक मिसाल मैंने दी कि कोई शख्स आग लगाने के लिए लकड़ी वगैरह सोख्ता का जखीरा जमा करे, फिर उस पर तेल छिड़के, फिर उसमें आग लगाए, और जब उसके शोले भड़कने लगे तो उन शोलों पर पाबंदी लगाए. ए शोले खबरदार, तुमने उठने का नहीं. अरे समझे कि नहीं? यह है दुनिया का तरीका. तो इस्लाम ऐसा नहीं. इस्लाम शुरू से रोकता है ताकि तुम गुनाहों में न पड़ो. रोकने की फिक्र कर. हंडिया पकाने के लिए उसके नीचे आग जलाए, फिर उसके उबाल और जोश को रोकना चाहे. इसके खिलाफ इस्लाम ने जिन चीजों को जराइम इंसानियत के लिए मुज़र करार देकर काबिल सजा जुर्म कहा, उनके मुकद्दमात पर भी पाबंदी आयद की और उनको ममनू करार दिया है. इस मामले में मकसूद असली जिना और बदकारी से बचाना था, तो उसको नजर नीची रखने के कानून से शुरू किया. कहां से शुरू किया? नजर नीची रखो. दुनिया नंगी फिरे तो भी अपने को क्या है, हमारी नजर तो नीचे है. हाँ, औरतों मर्दों के बेमहाबा इख्तिलात को रोका, औरतों को घरों की चार दीवारी में रहने की हिदायत की, जरूरत के वक्त बाहर निकलने के लिए बुर्का या लंबी चादर से पूरा बदन छुपा कर निकलने और सड़क के किनारे चलने की हिदायत की, खुशबू लगाकर या बजने वाला जेवर पहनकर निकलने की मुमानात की. वो जो छम छम बजती है ना, इस्लाम में जायज नहीं है. हाँ, वही तो संगीत है, जिना की दावत है उसमें. हाँ, और खुशबू लगाना भी नहीं, परफ्यूम. अरे किसके लिए? सारे जिन्नात भूत प्रेत लगेंगे तेरे पीछे. हराम है ऐसी औरत का बाहर निकलना. उनके लिए खुशबू नहीं. औरतों की खुशबू दिखने के लिए है, औरतों की खुशबू सूंघने के लिए नहीं है. और वो भी दिखाएगी अपने मर्द को. हाँ, घर के अंदर परफ्यूम लगाए अपने शौहर के लिए, घर के अंदर लगाए, लेकिन फिर वही खुशबू लेके बाहर न जाए. यहां तो कब लगेगी? यहां तो जब बाहर जाना हो. ये भी दयूस और वो भी बेवफा. तू है हर जाई तो अपना भी है तौर सही, तू नहीं और सही और नहीं और. अहले यूरोप और उनके मुकल्लिदीन ने अपनी फहाशी के जवाज में औरतों के पर्दे को औरतों की सेहत और इक्तिसादी और माशी हैसियत से मुआशरे के लिए मुझे साबित करने और बेपर्दा रहने के फवाइद पर बहसें की. वो बहस करते, औरत को खुला छोड़ना चाहिए, औरत को ऐसा करना चाहिए. समझ में आया? क्यों? ताकि हमारे मजे हो जाए. क्या हो जाए? हाँ, हमारे मजे हो जाए. तो यूरोप ने औरतों को आजादी के नाम पर नंगी करके रख दिया. इंसदाद जराइम के लिए इस्लाम ने सद्द ज़राए का ज़र्री उसूल और उसमें राह एतदाल. इस्लाम ने एक तरफ तो पर्दा कहा, औरतों को घर में रहने कहा, उसके कमाई का बोझ मर्दों पर डाला, उनको बाहर की खुशबुओं से बचाया, घर के अंदर खुशबूदार रहने के लिए कहा, शौहर को उससे मोहब्बत करने के लिए कहा. समझ में आया? उनका बोझ मर्दों को उठाने के लिए कहा. और फिर अब कुछ मिसालें देख लो. असबाब और जराए को शरीयत ने मना किया. मा जाअला अलैकुम फिद्दीन मिन हरज. अल्लाह ने दीन में तुम्हारे लिए हरज पैदा नहीं किया. जो असबाब गुनाह में डालते हैं, ऐसे असबाब करीबा को शरीयत इस्लाम ने असल मासियत के साथ मुल्हक करके उनको भी हराम कर दिया.
جو اسباب بعیدہ دور کے اسباب ہیں کہ ان کے عمل میں لانے سے گناہ میں مبتلا ہونا عادتاً لازم نہیں، تو مگر کچھ نہ کچھ دخل معصیت میں ضرور ہے، ایسے اسباب و ذرائع کو مکروہ قرار دیا، اور جو اسباب ان سے بھی زیادہ دور کے ہیں، گناہ میں ان کا دخل نہیں ہے، ان کو نظر انداز کر کے مباحات میں شامل کر دیا۔ پہلے مسئلے کی مثال شراب بیچنا، کہ یہ شراب نوشی کا سبب قریب ہے، اس کو بھی شریعت نے شراب پینے کو حرام کیا تو بیچنے کو بھی حرام کیا۔ سمجھ میں آیا؟ کسی غیر عورت کو شہوت کے ساتھ ہاتھ لگانا اگرچہ عین زنا نہیں مگر اس کا سبب قریب ہے، شریعت نے زنا کے ساتھ ہاتھ لگانے کو بھی حرام کیا۔ دوسرے مسئلے کی مثال کسی ایسے شخص کے ہاتھ انگور بیچنا جس کے متعلق معلوم ہو کہ وہ اس سے شراب ہی بناتا ہے، اس کا پیشہ یہی ہے، یا اس نے صراحتاً کہہ دیا کہ میں اس کام کے لیے شراب بنانے کے لیے خرید رہا ہوں، یہ اگرچہ شراب بیچنے کے درجے میں حرام تو نہیں مگر مکروہ ناجائز یہ بھی ہے۔ یہی حکم سینما گھر بنانے یا سودی بینک چلانے کے لیے زمین مکان کے کرائے پر دینے کا ہے کہ معاملے کے وقت جب معلوم ہو کہ یہ مکان کو ناجائز کام کے لیے استعمال کرے گا تو کرایہ پر دینا مکروہ تحریمی اور ناجائز ہے۔ تیسرے درجے کی مثال عام لوگوں کے ہاتھ انگور فروخت کرنا جن میں یہ بھی ممکن ہے، عام لوگ لے جائیں گے کھائیں گے، جن میں یہ بھی ممکن ہے کوئی شخص ان سے بھی جا کر وہ اپنا ایکسپریمنٹ کر کے تجربہ کر کے گھر میں شراب بنائے، وہ اس کا عمل ہے، یہاں ناجائز نہیں بولیں گے ہم۔ عام لوگوں کے ہاتھ میں انگور بیچنا جائز ہے، تو یہ شریعت کے 3 احکام ہیں۔ نزول حجاب کی تاریخ، اب یہ ہے کہ ایک تو ستر عورت اپنا کتنا بدن چھپانا، اور ایک ہے باہر نکلے تو حجاب لے کر چلنا، یہ کب سے ہوا؟ بات سمجھ میں آئی؟ عورتوں اور مردوں میں بے محابہ اختلاط تو دنیا کی پوری تاریخ میں آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء تک کسی زمانے میں درست نہیں سمجھا گیا۔ سن لو، یہ 1400 سال میں نہیں ہوا، عورت مرد مل کر رہے، یا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک یہی مانا گیا ہے کہ اس سے نقصان زیادہ ہے، یہ اسلام کا حکم نہیں ہے۔ اور صرف اہل شرائع ہی نہیں، دنیا کے عام شریف خاندانوں میں بھی ایسے مل جل کے رہنے کو عورت مرد کے ناجائز سمجھا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سفر کیا تھا مدین سے، 2 شعیب علیہ السلام کی 2 بیٹیاں پانی بھرنے کے لیے کھڑی تھی، لیکن مرد چونکہ وہاں کنویں کے اوپر زیادہ تھے تو ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ یہ کیا تھا؟ یہ کون سا اسلام تھا کہ تم پانی نہیں بھرتی؟ موسیٰ علیہ السلام نے پانی نہیں پلاتی بکریوں کو، تو انہوں نے کہا کہ جب یہ مرد چلے جائیں گے تو ہم پلائیں۔ یہ ہے فطری حیا اور شرم اور پردہ، مسلمانوں نے نہیں لایا، یہ دین اسلام فطرت فطری ہے، لہذا آدم علیہ السلام سے آیا ہے۔ یہی جواب دیا تھا نا انہوں نے، ارے بولو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں آتی تھی اور مسجد میں پیچھے حصے میں نماز پڑھتی تھی، عید کی نماز میں حضور نے بیان بھی کیا تھا ان میں، لیکن بعد میں یہ بے حیائی بڑھتی جاتی ہے۔ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، اور وہ فرماتی ہے کہ اگر آج اگر حضور ہوتے تو ان عورتوں کو کبھی بھی مسجد میں آنے کی اجازت نہ دیتے۔ یہ یاد رکھو، بگاڑ آہستہ آہستہ آتا ہے، سمجھ میں آیا؟ حضرت زینب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، غزوہ 6 ہجری میں ہوا تھا یہ، اور اس وقت شرعی پردے کے احکام نازل ہوئے، سمجھ میں آیا؟ تب تک کہ حضور کی بیویاں بھی کھلے چہرے کے ساتھ تھی۔ 2 چیزیں، ستر عورت اور دوسری چیز ہے حجاب نساء۔ اچھی طرح سمجھو، ستر عورت مرد ہے، وہ بھی اپنا ایک حصہ ڈھانپے گا، عورت پورا ڈھانپے گی، یہ ہوا ستر عورت، عورت کو چھپانے کی جگہ کو چھپانا۔ ایک ہے حجاب، جب دوسرے مردوں کے سامنے جائیں یا باہر نکلے تو
تو اس وقت اپنے چہرے اور ہتھیلیوں کو پورے بدن کو چھپانا اس کو کہتے ہیں حجاب. کیا کہتے ہیں؟ معلوم ہوا کہ ستر عورت اور حجاب نساء دو مسئلے الگ الگ ہیں. سنو اچھی طرح. ستر عورت مرد نے اپنا بدن چھپانا، عورت نے اپنا چھپانا، گھر کے اندر بھی رہے تو نماز کے اندر بھی، یہ ایک الگ مسئلہ. اور پھر عورت نے حجاب لے کر دوسرے مردوں کے سامنے جانا، یہ الگ ہے. ستر عورت ہمیشہ سے فرض ہے. ستر عورت کیا ہے؟ کوئی ننگا نماز جان بوجھ کے پڑھے چاہے تنہائی میں ہو، نماز نہیں ہوگی. ارے اکیلا ہوں، کون دیکھ رہا ہے، اندھیرا ہے، کپڑے ہے پھر بھی بازو کو رکھ کے ننگا پڑ رہا، نہیں ہوگی. کیوں؟ ستر عورت فرض ہے کہ نہیں؟ حجاب نساء 5 ہجری میں فرض ہوا. ستر عورت مرد و عورت دونوں پر فرض ہے. اس کو اچھی طرح سمجھو. ستر عورت یہ بدن کا چھپانا یہ مرد عورت دونوں پر فرض ہے، اور حجاب صرف عورتوں پر فرض ہے. باہر نکلے مرد حجاب نہیں لے گا. کس پر فرض ہے؟ صرف عورت. ستر عورت لوگوں کے سامنے اور خلوت دونوں میں فرض ہے. ستر عورت میں تنہائی میں ہوں تب بھی اتنا بدن میرا چھپا ہونا چاہیے کم سے کم، اور میں لوگوں کے سامنے جاؤں تب بھی اتنا بدن میرا چھپا ہونا چاہیے. حجاب صرف اجنبی مردوں کی موجودگی میں فرض ہے عورت کے لیے. وہ گھر کے اندر ویسا پورا نہیں رہے گی. بعض عورتوں کو یہ بھی بیماری ہوتی ہے نماز کے لیے، جو پہنا یہاں تک کہ کیا بولتے اس کو، عبایا، وہ پہنا تو سر دھپا ہوا، ارے عذاب ہے. گھر کے اندر تو کھلی رہو، یہ بالوں کو سروں کو اگر دھوپ نہ لگے ہوا نہ لگے تو ٹکلی ہو جائے گی، اور تمہارے کیا کہتے ہیں اس کو ٹی بی کی بیماریاں ہو جائے گی. تو کیا کہہ رہے ہیں کہ حجاب یہ صرف اجنبی مردوں کی موجودگی میں فرض ہے. گھر والوں کے ساتھ رہنے میں نہیں. ہاں اوڑھنی رہے گی سر پر ہمیشہ. ان دونوں مسئلوں کو ملانا نہیں چاہیے. اب یہ کہ اجنبی مردوں میں جب جائیں تو چہرہ کھول سکتی ہے کہ نہیں، اور ہتھیلیاں کھول سکتی ہے کہ نہیں، یہ ایک سوال ہے. کیونکہ حرج عظیم لازم آتا ہے تو اس میں بھی تفصیلیں اور اختلافات ہیں. ائمہ اربعہ میں سے امام مالک، امام شافعی، احمد ابن حنبل، تینوں اماموں نے تو پہلا مذہب اختیار کیا ہے کہ باہر جائے عورت تو یہ چہرہ اور یہ ہتھیلی یہ بالکل بند ہی رہے گی اجنبی مردوں کے سامنے. چہرہ ہتھیلیاں کھولنے کی مطلقاً اجازت نہیں ہے، خواہ فتنے کا خوف ہو یا نہ ہو. امام اعظم ابو حنیفہ نے شرط کے ساتھ یوں کہا ہے کہ فتنے کا خوف اگر نہ ہو تو شرط قرار دیا، اور چونکہ عادتاً یہ شرط مفقود ہے اس لیے فقہائے حنفیہ نے بھی غیر محرموں کے سامنے چہرہ ہتھیلیاں کھولنے کی اجازت نہیں دی. عام طور پہ فتنہ ہے تو چاروں اماموں کا مذہب یہ چہرہ ہتھیلی مت کھولو. سمجھ میں آیا؟ اور اگر فتنہ نہ ہو، لین دین ہو، کچھ خریدنا ہو، وہاں پر اگر کھولنا پڑے، چہرہ بھی کھولنا پڑے، جیسے عام طور پہ ہر جگہ آج کل ایئرپورٹ پر جگہ جگہ تمہارا چہرہ کھولو، بعض جگہ لیڈیز ہوتی ہے اور بعض جگہ لیڈیز نہیں ہوتی، تو وہاں اگر کھول دے ضرورتاً تو جائز ہے، ورنہ مطلقاً ناجائز ہے. بات سمجھ میں آئی؟ چلیے جناب، یہ بہت پھیلی ہوئی بحث تھی، میں نے کوشش کر کے اس کو سمیٹا ہے.